بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5973، صحیح بخاری، حدیث صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یعنی کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا۔ تو سامعین کرام، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ایک بنایا ہوا اصول سب کے لیے یکساں ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ عمل کا رد عمل۔ آپ یعنی کہ ریئیکشن آف ایکشن جو ہے، آپ دیکھیں کہ آپ جو بھی کریں گے، اگر آپ اپنے ہاتھوں میں آپ نے کوئی بال پکڑی ہے تو اس کو آپ دیوار پہ ماریں گے تو وہ اسی زور سے آپ کی طرف آئے گی، لوٹ کر آئے گی۔ اگر آپ کسی کو گالی دیں گے وہ بھی آپ کو گالی دے گا، بلکہ ایک کی بجائے کئی گالیاں دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ جو دنیا دار لوگ ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے کسی کا حق مارا جان بوجھ کر تو کوئی نہ کوئی زندگی کے اندر آپ کا بھی حق مارے گا۔ تو یہ کائنات کا ایک اصول ہے، واحد اصول ہے جو سب کے لیے یکساں ہے۔ آپ جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے، کہ جس طرح کی بھی آپ فصل بوئیں گے وہی فصل آپ کاٹیں گے، اسی طرح کا پھل آپ کو ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خاردار جاڑیوں والا کوئی درخت لگائیں اور اس کے اوپر آپ کو پھول ملیں اور پھل ملیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کا بھی آپ عمل کریں گے اسی طرح کا بھی آپ کو رد عمل ملے گا۔ اور اسی طرح آپ اگر کسی کے والدین کو گالی نکالو گے تو سامنے والا بھی اگر وہ دنیا دار ہے تو وہ آپ کو اسی طرح کی، کم از کم اسی طرح کی یا اس سے بڑھ کر آپ کو گالی لٹائے گا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے اپنے والدین پر وہ لعنت بھیجی، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، وہ انسان نہیں۔ اگر آپ اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اگر آپ صبر کرتے، رک جاتے یا اس کو معاف کر دیتے تو آپ کا رتبہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا اور اس کے بدلے آپ کو بہت سارے ثواب آپ کو مل سکتا تھا۔ لیکن عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم اکثر ایک دوسرے پر غصہ کرتے ہیں اور صبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں، اور اسی طرح کا یا اس سے بڑھ کر اس کو جواب دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ صحابی نے پوچھا، کسی صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے والدین ہی پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ شخص کسی دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو وہ بھی اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے آپ مانگو میں تو آپ کو دوں گا. آپ اللہ تعالیٰ سے صبر اور شکر مانگے. جب تک ہم اس کے اوپر کاربند رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہمارے ساتھ رہیں گی. اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو اسی طرح کا رد عمل ملے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں میں آپ کا نقصان ہی ہوگا. تو اس لیے انسان کو صبر کی اسی لیے تلقین کی گئی ہے کہ آپ کسی بھی زیادتی پر صبر کریں. باقی مظلوم کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ خود لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.